ہر سال کی طرح اقصیٰ نے فرمائش کی کہ خالہ میرے لیے امبالہ سے آپ کھجلا اور پھینیاں ضرور بھیجیے گا۔ پچھلے سال تھوڑی سی میں نے بے ایمانی کی اور اپنے ہی محلے سے لے کر اسے پھینیاں بھیج دی۔ اس نے کہا خالہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اصل میں میرے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے روزہ رکھ کے باہر نکلنا، اور افطار کے بعد تو میری بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی کہیں جانے کی۔ اگرچہ میں اس کو پارسل کرنے کے لیے عید کے بعد ہی جاتی ہوں، لیکن اس نے کہا نہیں خالہ آپ پلیز مغرب کے بعد چلے جائیے گا۔ تو بس کل میں نے اور عامرہ نے ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم روزہ افطار کرتے ہی امبالہ چلے جائیں گے، اور ہم اسی طریقے سے ہم نے رکشہ لیا، اور رکشے والے کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں 10 منٹ انتظار کر لیں اور ہم جا کر اپنی بچی کے لیے کھجلا اور پھینیاں لیں۔ کھجلا تو فرا کو بہت پسند ہے اور پھینیاں اقصیٰ کو، لیکن ساتھ ساتھ میں کوئی اور چیز بھی دیکھ لیتی ہوں، کوئی مونگ کی دال ہو گئی، دہی پھلکی، پاپڑی، اس طرح کی چیزیں۔ اصل میں کراچی کی یہ سوغات ہے، میں آپ کو بتاؤں دہی پھلکی، نمکو اور پاپڑی وغیرہ دوسری جگہوں پہ ملتی ہے، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو کراچی میں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کراچی یہ اصل میں کراچی کی سوغات ہے۔ بس باقی وہاں جا کر جب میں نے رنگ برنگی مٹھائیاں دیکھیں ایسا دل چاہا کہ بس میں فوراً خرید لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ وزن جس رفتار سے بڑھ رہا ہے اور پھر شوگر بھی ذرا اس پہ آپ سمجھ لیں بارڈر پر ہے، تو احتیاط کر رہی ہوں، واک بھی کر رہی ہوں میں، اور الحمدللہ 2-3 مہینے میں نارمل ہو جاتی ہے، تو بس تھوڑی سی میرا خیال ہے احتیاط لازم ہے۔ اور جب میں یہاں جاتی ہوں اور ہر طرح کے حلوہ جات یہ دیکھتی ہوں نا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لے لوں تھوڑا بہت، اور اگر میں وہاں پر کیک دیکھ لوں ہو پھر تو بالکل دل جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہر طرح کے کیک کوئی ایک ایک تو لے ہی لوں، اور بس مٹھائیوں کو دیکھ کے بس بچپن یاد آ جاتا ہے کہ جب بے دھڑک ہو کے خوب کھایا کرتے تھے، بہت مزے آتے تھے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ نہیں ابھی تو آپ ایسا کریں ان چیزوں سے احتیاط ہی برتیں، اور یہ دیکھیے کتنے اچھے اور خوبصورت اور بہت ہی مزیدار بھی یقیناً ہوں گے یہ کیک رکھے ہیں۔ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، بالا والوں کی کوئی شک نہیں، اور چیزیں بھی بہت صاف ستھری اور بڑے اچھے طریقے سے بنائی ہوتی ہیں۔ حفظان صحت کے اصولوں کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اور بس میں نے بس اقصیٰ کے لیے فرا کے لیے کھجلا اور پھینیاں لیں، اور بل پے کیا میں نے، اور بس ہم دکان سے جب باہر نکلیں مجھے باہر دیکھتے ہی خیال آ گیا کہ اوہو ان کا تو فالودہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلیں کچھ تو کھا ہی لیں میٹھا، ویسے بھی کیا پرہیز چل رہی ہے۔ تو میں نے اپنے لیے اور عامرہ کے لیے تو لیا یہاں کا ربڑی فالودہ، اور فخر کے لیے ایک گلاس میں نے لیا اسپیشل فالودہ، اور وہ لے کر اور ہم پھر رکشے میں بیٹھے اور کراچی کی رونقیں دیکھنے لگے جو بہت عرصے سے کچھ تھے مسئلے مسائل، تو اس طرح رونق نہیں ہوتی تھی۔ مہنگائی نے کچھ کمر توڑ دی ہے، یہ لیجئے جی فالودہ ہمارا آ چکا تھا، لیکن بس یہ ہے کہ اب حالات الحمدللہ بہت بہتر ہیں۔ وہی رونقیں، وہی روشنیوں کا شہر کراچی، اور جسے دیکھ کر بس ایک خاص لگاؤ ہے ہمیں کراچی سے، جبکہ پاکستان کے سب شہر اپنے ہیں، لیکن کراچی میں جو ہمیں جو اس سے محبت ہے، جب کبھی اس کے حالات خراب ہوتے ہیں، جب یہاں کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو دل بڑا دکھی ہو جاتا ہے۔ تو میں تو بس ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو میرے شہر کو شاد آباد رکھ۔ اور اب تو امبالہ کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر اور بھی بہت سی شاپس بڑی کھل چکی ہیں، اور کبھی آئیں گے دیکھیں گے کچھ اور خریدنا ہوا تو۔ ابھی تو ہم نے بس امبالہ سے اپنے کھجلا پھینیاں لیں، فالودہ لیا، اور ہم گھر آئے، گھر آ کے ہم نے فالودہ کھایا، بہت انجوائے کیا۔ جب فخر آیا رات میں اور اس کو ہم نے بتایا تو کہنے کا خالہ آپ میرے لیے ایک گلاس شربت بنا دیں، میں نے اسے فالودہ دیا، وہ بہت خوش